بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا تو تم لے آؤ بِسُورَةٍ ایک صورت من مثلہ اس جیسی وَادْعُوا اور تم بلا لو شُہَدَاءَکُم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا تو تم لے آؤ بِسُورَةٍ ایک صورت من مثلہ اس کی مثل وَادْعُوا اور تم بلا لو شُہَدَاءَکُم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا کہ جب میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری ضروریات کے لیے میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس سے پھلوں کی پیدائش کا کام کیا جو تمہارے لیے ضروریات زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر لوگوں کو چیلنج دے رہے ہیں، مشرکین مکہ جو قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں مانتے تھے، اس کتاب کو منزل من اللہ ہونے پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سچا کلام نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا لا ریبہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں پھر بھی کسی قسم کا شک ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، جیسے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی کاہن، کوئی یہودی، کوئی دوسرا شخص آ کر آپ کو کوئی کلام سناتا ہے اور آپ یہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ صرف ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلانا چاہتے ہو، جو تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارے بت ہیں، یا تمہیں دیوتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم سب لوگوں کو بلا کر اللہ رب العزت کے مقابلے میں صرف ایک صورت لے آؤ۔ یہاں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کل 5 جگہ پر یہ کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں۔ کہیں فرمایا کہ مکمل قرآن لے کر آئیں۔ یہ مکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کفار مکہ کو یہ چیلنج کیا کہ آپ مکمل قرآن لے کر آئیں، یا اگر آپ اللہ کے کلام نہیں مانتے تو اس جیسا ایک کتاب، اس جیسا ایک کلام جو پورے قرآن کریم کی طرح ہو وہ لے کر آئیں۔ جب وہ چیلنج قبول نہیں کر سکے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ 10 صورتوں کا چیلنج مکمل نہیں کیا، فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا گیا کہ ایک صورت لے کر آؤ، لیکن کفار مکہ نہیں لا سکے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھا جائے اللہ رب العزت کی خاص حکمت ہے کہ جب جب کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجا جاتا، اس زمانے کا خاص معجزہ اس نبی کو عطا کیا جاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دور میں ہے اور اس وقت جادوگر کا دور تھا، ہر جگہ جادو کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عصا کے طور پر ایک معجزہ عطا فرمایا کہ عصا جادوگروں کے سامنے پیش کیا
تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، اور ان کو یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت ایک طب کو بہت زیادہ شہرت حاصل تھی، اس وقت کا بہت مانا جانا علم مانا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو طب سے نوازا۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا دور تھا۔ مکہ کے اندر اور خاص طور پر عرب کے اندر شعراء کا دور تھا۔ فصاحت و بلاغت میں عرب لوگ بہت آگے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی فصاحت و بلاغت کو بیان کیا اور کہا یہ تمہاری زبان میں ہے، تمہارے ہی حروف سے مل کر یہ قرآن کریم بنا ہے۔ وہی حروف جن سے تم مل کر اپنی شاعری کرتے ہو یا اپنے قصیدے لکھتے ہو، یہ وہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ تم مقابلہ کرنا ہے تو اس قرآن کریم کا کرو۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ اس زمانے کے جو مشہور قصیدے ہوتے ان کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا۔ ادھر ہی ایک مرتبہ کسی نے سورۃ الکوثر کو بھی لٹکا دیا۔ جب ایک شاعر نے پڑھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں ان کو چیلنج کیا کہ لا سکتے ہو تو ایک صورت لے کر آؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی یہ قرآن ایک صورت بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو لہٰذا بچ جاؤ اس آگ سے، التی، وہ جو وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے الناس لوگ، والحجارہ، اور پتھر، وہ عدت، جو تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، لہٰذا بچ جاؤ اس آگ سے، التی، وہ آگ جو وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، وہ عدت، وہ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا کہ تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے، ایسی کتاب نہیں لا سکتے، لہٰذا اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اور فرمایا اعدت للکافرین، یہ آگ، یہ جہنم اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو جہنم کے اندر ہے وہ کافروں کی ہے یا مشرکوں کی ہے۔ وہ مسلمان جو کسی عمل کی بنا پر، اپنے اعمال کی کمزوریوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن کفار اور مشرکین کا گروہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور فرمایا اس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے گندک کے پتھر مراد ہیں، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ پتھر یا وہ اجزاء جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ پتھر بھی مراد ہیں، کہ ان پتھروں کو بھی اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جہنم یا جنت کا تصور کوئی تصوراتی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اس کا وجود ابھی سے موجود ہے، یہ کوئی تمثیلی چیز نہیں، جیسا کہ منکرین حدیث یا یہ باور کرواتے ہیں کہ جہنم یا جنت قیامت والے دن اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کے مطابق بنائیں گے۔ نہیں، جنت ابھی سے موجود ہے، جہنم ابھی سے موجود ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ، یقیناً ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی بھی،
رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمراتن کوئی پھل بھی، رزقن بطور رزق کے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم دیے گے، من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں دیے گے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے اس رزق سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ ہمیش جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب و کتاب اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دیجئے الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان لہم یقیناً ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی بھی، رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمراتن کوئی پھل، رزقن بطور رزق کے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو دیے گئے، جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے رزق سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اسلوب اپنایا ہے کہ اکثر جگہ پر جہاں کفار کا تذکرہ ہو وہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ کیا جائے وہاں بالکل اس کے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی پچھلی آیت میں کفار کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا اور جنت کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی وعملوا الصالحات بیان فرمایا، تو علماء لکھتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرائط ہیں۔ کوئی عمل نیک اس وقت ہوگا جب اس کے اندر دو شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیا جائے، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہ کیا جائے، کوئی ریاکاری کا شبہ اس کے اندر نہ ہو، اور دوسرا وہ سنت کے مطابق ہو۔ اور اس آیت میں جہاں آیا کہ جب ان کو جنت میں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ملتا جلتا دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، اس سے مراد شکل و صورت کے حساب سے ہے یا رنگ کے حساب سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فروٹ، کوئی پھل ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس کی رنگ، اس کا ذائقہ تو اس طرح کا نہیں ہوگا، لیکن اس کی شکل و صورت، اس کا رنگ دنیا جیسا ہوگا، اس کا ذائقہ، جنت کے پھلوں کا ذائقہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کرے کہ ہم دنیا کی طرح جنت میں بھی پھل کھا سکیں۔ وہ صرف دکھنے میں یا رنگ کے اعتبار سے ملتا جلتا ہوگا، جس بنا پر جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے ملتا جلتا کھا چکے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر ایک بہت بڑی وضاحت فرما دی کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب لگتی ہیں اور اس کی ضروریات بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، رہائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، انسان جب کسی جگہ پر رہتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی، اس کی ضروریات زندگی میں کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے نکاح کا انسان کی فطرت میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزیں بیان فرما دی۔ شروع میں بیان فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے لیے باغات ہیں، وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، مطلب اس کی رہائش کا اہتمام فرما دیا۔ آگے فرمایا رزق کا بھی اس کے ذکر کر دیا کہ رزق بھی ان کو جنت میں دیا جائے گا، اور اس کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی،
اور اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ زوال نعمت کے چھن جانے کا خوف انسان کے ذہن میں نہیں ہوگا. انسان عیش و عشرت سے جنت کے اندر زندگی گزارے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب اس سے کہ وہ بیان کرے مثلا ما بعوضتن مثلا کوئی مثال ما بعوضتن کوئی مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی بڑھ کر فاما الذین پس لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہو بے شک یہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ یضل وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرہ بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرہ بہت سے لوگوں کو وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضتن مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی بڑھ کر فاما الذین بس لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ یضل اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرہ بہت سے لوگوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس مثال کے ساتھ کثیرہ بہت سے لوگوں کو وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں کو. یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات کو بیان فرمایا کہ جب کفار مکہ کو اور مشرکین کو جہاں اللہ رب العزت نے پیچھے چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ, ایک صورت لے کر آؤ یا 10 صورتیں لے کر آؤ, اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے, ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, تو پھر انہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ذات ہے, لیکن وہ مثالیں دیکھیں تو کہیں مکڑی کی مثال بیان کی جاتی ہے, کہیں مکھی کی مثال, کہیں اللہ رب العزت نے کتے کی مثال قرآن کریم میں بیان فرمائی, کہیں گدھے کی مثال بیان فرمائی. تو انہوں نے یہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ اللہ رب العزت اتنی پاکیزہ ذات ہیں, اتنے بلند مرتبے والی ذات, یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو فرق نہیں پڑتا. بحیثیت مخلوق ایک بڑے سے بڑا کوئی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت کی حکمت ہے جہاں اللہ رب العزت چاہیں موضوع کے مناسبت سے بڑی چیز کی مثال کو بیان کر دیں اور جہاں چاہیں چھوٹی سے چھوٹی مثال کو بیان کر دیں. اللہ رب العزت نے حقیر چیز کی مثال کو بیان کیا تو کیونکہ کفار مکہ جن چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے نزدیک تو وہ بھی بہت حقیر ہیں. جیسے مکڑی کا ذکر کیا گیا تو اس کی تشبیہ کفار مکہ کے معبودوں سے دی گئی کہ ان کے معبود بھی بہت حقیر ہیں اور یہ مکڑی بھی بہت حقیر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, لیکن جو اس کے اندر اعتراضات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو مزید گمراہ کرتا ہے. ایک ہی آیت کے ساتھ, ایک ہی نشانی کے ساتھ اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. لیکن فرمایا جو گمراہ کیے جاتے ہیں وہ صرف فاسق لوگ ہی ہیں. اللہ رب العزت نیک لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے.
الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، بھی یہ کہ ان یوصل کہ ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل کہ ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے گمراہ لوگوں کی 3 نشانیوں کو بیان فرمایا۔ ایک نشانی کہ وہ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو توڑتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا ملنے والوں کے ساتھ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اور تیسری نشانی بیان فرمائی کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فرمایا یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا تذکرہ بھی کر دیا اور منافقین کا تذکرہ بھی کر دیا۔ مشرکین مکہ کا تذکرہ اس حساب سے کیا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب کی روحوں سے عہد لیا، الستو بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں۔ وہاں مشرکین مکہ نے بھی اعتراف کیا کہ اللہ رب العزت ہی ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آ کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو دیکھا جائے، وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا اظہار کیا، کلمہ توحید کی دعوت دی، تو صحابہ اکرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکین مکہ نے بالکل بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی توڑنے لگے۔ یہ رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں منافقوں کی مثال بیان فرمائی، ان کے اوصاف میں پیچھے بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا بھی اس آیت میں رد کیا گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ عہد لیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا کہ جب میرے بعد یا میرے ہوتے ہوئے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو کیا تم ان کا ساتھ دو گے؟ سب نے عہد کیا، اقرار کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی گمراہ لوگوں کی، کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتا مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتا مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے 4 حالتوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے انسان مردہ تھا، یعنی اس کا وجود ہی اللہ رب العزت کے ہاں نہیں تھا۔ روحیں تو اللہ رب العزت کے ہاں تھی، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ ایک مدت کے بعد جوڑا گیا، اس سے پہلے انسان کو مردہ شمار کیا گیا۔ دوسرا وہ
دوسری کیفیت یا دوسری حالت جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے، روح اور جسم کا تعلق جڑ جاتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا، اور موت تک یعنی اس کے مرنے تک یہ دوسری حالت برقرار رہتی ہے۔ تیسری حالت جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس پر موت واقع ہوگی، پھر وہ مردہ ہو جائے گا حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا۔ اس دن اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ یہ چوتھی حالت کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کا وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں پیدا کیا، یہ دوسری حالت۔ تیسری حالت قبر سے لے کر محشر تک، اور چوتھی حالت محشر والے دن جب اللہ رب العزت قیامت والے دن انسان کو زندہ کرے گا، تو یہ چوتھی حالت۔ لیکن یہاں دیکھا جائے تو جب موت کا تذکرہ کیا، موت کے اندر زندگی کی کوئی نہ کوئی رمق ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جیسے انسان مردہ تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے عہد لیا۔ یہ عہد کس انداز سے لیا گیا، اس کی کیفیت اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا۔ انسان تو مردہ ہے، لیکن اس کو عذاب قبر بھی ہوگا۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں، جنت کے کھڑکی کھول دی جائے گی، برے اعمال کیے ہیں تو جہنم کا راستہ اس کے لیے مزین کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیفیات قبر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہاں انسان زندہ ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہم جان نہیں سکتے۔ اگلی آیت، هو الذی، وہی ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ اس نے ٹھیک کر دیا یا ٹھیک کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہوا، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے یعنی اللہ تعالی، جس نے خالق کا پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، چنانچہ اس نے ٹھیک کر دیا، بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہوا، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ کھانے کے لحاظ سے یا حلال ہونے کے لحاظ سے ہر چیز کا حکم یہی ہے کہ وہ حلال ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کا حکم نہیں معلوم تو اس کا اصل حکم حلال کا ہے، لیکن شریعت نے اگر کسی چیز سے روک دیا، پھر اس کا حکم الگ سے نازل کیا گیا، پھر وہ چیز حرام کر دی گئی۔ یہاں تک دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اللہ نے کیا کیا احسانات اس کے اوپر کیے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے پیچھے بیان فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، تمہاری ضروریات کا بھی میں خیال رکھتا ہوں۔ اور یہاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ زمین میں ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان پیدا کیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ انسان کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ سب کام اللہ رب العزت نے اکیلے کیے ہیں، پھر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، جو آپ نے سنا، اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی حدیث پڑھ کر ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ آج کی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمد للہ کہے۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور جو سننے والا بھائی ہے، یعنی جو پاس بیٹھا دوست ہے،
جس نے سنا کہ اس نے الحمدللہ کہا، فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے کہے یرحمک اللہ، اللہ رب العزت تیرے اوپر رحم کرے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب یہ بھائی یرحمک اللہ کہہ دے، فَلْيَقُلْ لَهُ، تو چینک مارنے والے کو چاہیے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے اور تمہارا معاملہ درست کرے۔ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینک کے آداب میں بیان فرمائی کہ جب انسان کو چھینک آئے اس کو چاہیے الحمدللہ کہے، چھینک کا سننے والے کو چاہیے یرحمک اللہ کہے، اس کو دعا دے، اور پھر چھینک مارنے والے کا حق ہے کہ وہ دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے معاملات آسان فرمائے۔ یہ دین اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے کہ جو انسان کی فطرتی چیزیں ہیں انسان وہ بھی کرے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بیان فرما دیا کہ اس طریقے سے کرے، ان آداب کو ملحوظ رکھے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی انسان کو اجر و ثواب سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔